رات کا پچھلا پہر تھا اور میں ایک عورت کے لیے رو رہا تھا جسے میں بہت محبت کرتا تھا، جو مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی گئی تھی۔ اچانک میں نے سنا کسی کی سسکیوں کی آواز رات کے سکون کا گلا کاٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ دیر پہلے لگ رہا تھا دنیا بھر کا دکھ میرے کاندھوں پر ایسا پڑ چکا ہے کہ اس کے بھار سے میری گردن ایسے جھک گئی کہ سر گھٹنوں پہ آ گیا۔ میرے بہتے ہوئے آنسوؤں میں ٹھہراؤ آیا۔ سسکیوں اور آہوں کی آواز مسلسل میرے سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ میں فرش کا سہارا لے کر اٹھا اور ہچکیوں کا تعاقب کیا۔ کچھ آگے قبرستان میں ایک سفید لباس پہنے لڑکی جو قریب 22 برس کی تھی، ایک قبر پر بیٹھے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر اس کی ہچکیاں حاوی تھیں۔ بابا، جب سے آپ گئے ہیں نا، کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہا بیٹا کچھ چاہیے تو شام کو لیتا آؤں گا۔ بابا، اماں بیمار رہتی ہیں، میں ان سے کیا مانگوں؟ بیٹیوں کی آس تو باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بابا، اب میں گھر میں بھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے نا، تم بڑی ہو گئی ہو، بے فکری نہ رہا کرو، کہیں آنے جانے کے وقت کسی کو ساتھ لے جایا کرو۔ دیکھیں نا بابا، اب میں اپنے آنگن میں بھی اکیلی نہیں جاتی۔ بابا، جب غیر مرد مجھ کو نظروں سے زخمی کرتے ہیں نا، تو مجھے آپ کا پردہ بہت یاد آتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کی شہزادی کا جوتا 3 دن سے ٹوٹ گیا ہے۔ بابا، آپ کو پتہ ہے نا، مجھ سے ننگے پاؤں نہیں چلا جاتا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ کو پتہ ہے اب میں نوکری کرتی ہوں۔ میرا مینیجر بار بار مجھے دفتر بلاتا ہے اور کاغذات پینسلوں کے بہانے میرے ہاتھ کو چھوتا ہے، اور اگر میں کچھ کہتی ہوں تو اس کے بعد وہ کام بھی مجھ سے کرواتا ہے جو کل کا ہوتا ہے۔ بابا، مجھے نوکری نہیں کرنی، مجھے ان برے لوگوں کے سامنے اپنی غیرت کو پامال نہیں کرنا۔ آپ اللہ پاک کے پاس ہیں نا، ان سے کہیں کہ میری بیٹی اکیلی ہے، وہ مردوں کی ہوس بھری نظروں سے زخمی ہوتی ہے، وہ ان کی زبردستیوں سے ختم ہو رہی ہے۔ بابا، مجھے آپ کا پردہ محفوظ رکھتا تھا، اب میرا پردہ چھن چکا ہے، اب میں کسی کی نظروں سے محفوظ نہیں رہی۔ میں درخت کا سہارا لیے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے معاشرے کی شکایت کر رہی تھی کہ بابا، یہ دنیا اچھی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جبکہ ہماری بہن بیٹیاں آج بھی مردوں کی گندی نظروں کی قید میں ہیں۔